جس عمر کی وجہ سے کعبے کے اندر سب سے پہلی اذان بلند ہوئی تھی. اب یہ وہی عمر ہے جس عمر کی وجہ سے، جس عمر کے ذریعے سے کعبۃ اللہ شریف کے اندر سب سے پہلی نماز پڑھائی گئی تھی. تو میرے پاک نبی کے دیوانوں، یہ وہی عمر ہے جس عمر کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگوں زینوا مجالسکم بذکر عمر بن الخطاب. اے لوگوں اپنی محفلوں کو رنگ بخشا کرو، اپنی محفلوں کو حسن بخشا کرو، اپنی محفلوں کو پیار بخشا کرو عمر بن خطاب کا ذکر کر کے. میرے پاک نبی کے دیوانوں، یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ اپنے محفلوں کے اندر عمر بن خطاب کا ذکر کیا کرو. تمہاری محفلیں سونی ہو جائیں گی، تمہاری محفلیں پیاری ہو جائیں گی، تمہاری محفلوں کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا. آج کے اس دور کے اندر میرے پاک نبی کے دیوانوں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت کا تذکرہ تو کرتے ہیں مگر صحابہ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، پسند بھی نہیں کیا جاتا. صحابہ کا نام لینا ان کے لیے آگ میں جانے کے مترادف ہوتا ہے. کچھ سب جناب والا محفل ایسی ہوتی ہے جن محفلوں کے اندر صحابہ کا تو ذکر ہوتا ہے، صرف ایک نہیں، ابو بکر بھی کا بھی ذکر ہوتا ہے، عمر کا بھی ہوتا ہے، عثمان غنی کا بھی ہوتا ہے، سلمان فارسی کا بھی ہوتا ہے، تمام صحابہ کا ذکر ہوتا ہے. مگر کمی یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں اذان سے پہلے بھی درود پڑھنا ناجائز ہے اور شرک و بدعت ہے. یاد رکھو کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے عیب ڈھونڈتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، اس دھرتی پر صرف واحد اہل سنت کی جماعت ہے جو اللہ کے نبیوں کو بھی مانتی ہے، نبی کے تمام صحابہ کو بھی مانتی ہے، صحابہ کے تمام اہل بیت کو بھی مانتی ہے. یوں عرض کرو، کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں. مگر سنیوں کی ایسی جماعت ہے جو محمد مصطفیٰ پر بھی درود بھیجتی ہے، محمد کے صحابہ پر بھی اور اہل بیت پر بھی سلام پیش کرتی رہتی ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر کے قرآن کے اندر کئی مرتبہ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات حضرت عمر کی شان میں نازل فرمائی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور شان نہ نبی بیان کرتے نہ صحابہ تذکرہ کرتے، رب کعبہ کی قسم عمر کی شان کے لیے رب کا قرآن ہی کافی ہے. بلند آواز سے کہتے آپ ہی کہتے سبحان اللہ. میرے پاک نبی کے دیوانوں، اس کے علاوہ عمر کی شان یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب کی شان یہ ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام مشورے کے لیے عمر بن خطاب کو بلاتے تھے اور عمر بن خطاب جو بھی مشورہ دیتا تھا اس کی مہر کے لیے، قبولیت کے لیے اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا تھا. یہ شان ہے اور انوکھی شان ہے حضرت عمر پاک کی کہ جب بھی مصطفیٰ کو کوئی مشورہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول کر دیا ہے. امام نبی کے دیوانوں، اب چلتے ہیں اس کے معنی کی طرف. اب توجہ کیجئے گا اور کنجوسی بھی نہیں کیجئے گا. میرے پاک نبی کے دیوانوں، عمران کا معنی بنتا ہے آباد، اور عمر کا معنی جو علماء نے لکھا کتب کے اندر موجود ہے وہ ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا. کہتے سبحان اللہ. اب آتے ہیں نا نتیجے کی طرف کہ بلا عمر کا معنی بنتا ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا. اسی لیے زندگی کو کہتے ہیں عمر. بھائی آپ کی عمر کتنی ہے، یعنی تمہاری زندگی کا آباد ہونے والا حصہ کتنا ہے، تمہاری عمر کتنی ہے. تو میرے پاک نبی کے دیوانوں،
ہمارے گھر آباد ہو جائیں، ہمارے بچوں کے گھر آباد ہو جائیں، ہماری دکانیں آباد ہو جائیں، ہمارے کاروبار آباد ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں بس 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ نے بتا دیا، اگر تم اپنا دل آباد کرنا چاہتے ہو، اپنا گھر آباد کرنا چاہتے ہو، اپنی نسل آباد کرنا چاہتے ہو، عمر کے تذکرے کر کے جاؤ، سب کچھ آباد ہو جائے گا۔ اللہ سے کہتا ہوں سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، صرف یہاں تک نہیں، آگے چلیے، چلتے جائیں، پھر لطف لیا۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے، عمر بن خطاب کے ذریعے، عمر بن خطاب کے وسیلے سے، عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو مدد اور عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑی سی بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، رسول اللہ نے عرض کیا یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سارے بندوں نے اسلام قبول کیا، اسلام نے انہیں عزت دی۔ پوری کائنات نے اسلام قبول کیا، اسلام نے عزت دی۔ ایک عالم نے اسلام قبول کیا، اسلام نے عزت دی۔ کسی جاہل نے اسلام قبول کیا، اسلام نے عزت دی۔ کسی شیخ نے اسلام قبول کیا، اسلام نے عزت دی۔ مگر یاد رکھو کائنات کے پورے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام نے عزت دی، مگر عمر وہ ہے جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے خود اسلام کو عزت عطا دی ہے۔ صرف یہاں تک نہیں، عمر کون ہے، عمر کا تعارف کون ہے، سنتے جائیے۔ اب میں لفظ بولوں گا، آپ نے کہنا ہے عمر اسے کہتے ہیں، اسے عمر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی اسے عمر کہتے ہیں، کہہ دو گا اسے عمر کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اسلام کو وقار ملا اسے عمر کہتے، بلند آواز سے اسے عمر کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے کعبہ میں پہلی اذان ہوئی اسے عمر کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے کعبہ میں پہلی نماز ہوئی اسے عمر کہتے ہیں۔ جو مراد مصطفیٰ بن کر آئے اسے عمر کہتے ہیں۔ جو اسلام کا وقار بن کر آئے اسے عمر کہتے ہیں۔ جس کی مصطفیٰ جس کو جنت کی بشارت سنائے اسے عمر کہتے ہیں۔ جس کو مصطفیٰ دعاؤں میں منوائے اسے عمر کہتے ہیں۔ جس کے اسلام لانے کی وجہ سے زمین والے خوش ہو جائیں اسے عمر کہتے ہیں۔ جس کے اسلام لانے کی وجہ سے فرش والے عرش والے خدا کے فرشتے خوشیاں منائیں اسے عمر کہتے ہیں۔ یاد رکھو جس کے اسلام لانے کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں۔ رب جس کے دل اور زبان پر حق جاری کر دے اسے عمر کہتے ہیں۔ اور اے لوگوں یاد رکھو جسے دیکھ کر شیطان فرار ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں۔ جس کے قدم رکھنے پر پہاڑ بھی وجد میں آ جائیں اسے عمر کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جس پر فخر فرمائے اسے عمر کہتے ہیں۔ ارے رسول جن کے گھر میں دولہا بن کر جائے اسے عمر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، ہاتھوں کو بلند کر کے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ پتہ تو چلا نا نعرہ لگا ہے۔ میرے پاک نبی کے دیوانوں، وقت بہت کم ہے، آگے سنیے گا۔ یہ شان ہے عمر کی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو میرے صحابہ، ہر نبی کی امتوں میں الہام والے لوگ آتے رہے۔ کون؟ یعنی اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ کہتے سبحان اللہ۔ عدنان صاحب نے توجہ فرمائیے گا نوجوان حضرات، سرکار فرماتے ہیں ہر امت میں الہام والے لوگ آتے رہے، جو اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں وہ آتے رہے۔ یاد رکھیں
نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے. نبی پر صرف وہی جو ہے وہی جو ہے صرف نبی کے پاس آتی ہے. اور الہام اللہ کے ولی کے پاس بھی آ سکتا ہے. الہام اللہ کے ولی کے پاس بھی آ سکتا ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کے ولی بھی باتیں کر سکتے ہیں, نبی بھی باتیں کر سکتے ہیں. ہر امت میں الہام والے لوگ ہوتے رہے. اگر میری امت میں اگر الہام والے لوگ دیکھنے ہیں تو ان میں سے ایک نام عمر بن خطاب. سبحان اللہ. اب اس حدیث کی تشریح اسی کتاب کے اندر سیاسی طریقوں کے یاد رکھیں, موقع مارنا میری عادت نہیں ہے. جو میں بات کروں گا کسی نہ کسی کتاب میں ضرور ملے گی. 3 دن پہلے ایک بندے نے میرے ساتھ بات کی. وہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امام حسن آئے. اس وقت آپ سلطنت کے بادشاہ تھے. حضرت امیر معاویہ, امام حسن جب آئے حضرت امیر معاویہ آئے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ. امیر معاویہ کھڑے ہو گئے, ادا کیا, مسند پر علی کے بیٹوں کو بٹھایا, شہید کربلا کے بھائی کو بٹھایا, خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. کسی نے سوال کیا, حضور آپ بادشاہ کے سلطنت کے بادشاہ ہیں, آپ بہت بڑے رتبے میں فائز ہیں, امیر المومنین ہیں, آپ نے انہیں ادھر بٹھا دیا, آپ سے چھوٹے ہیں. بتایا آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یاد رکھو تم حسن کو دیکھتے ہو, تمہیں چہرہ حسن مجتبی کا نظر آتا ہے, اگر معاویہ کی نظر سے دیکھو مجھے جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے. میں نے یہ بات مولوی صاحب نے بیان کی تو میں نے واٹس ایپ پہ شیئر کی. مولوی صاحب ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, اس نے بڑی بات کی, ساری بات اس کو سمجھا. فرمایا کہ سرکار کا خود فرمان ہے حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ ہے, حضور کی شکل دیتے ہیں, یا کوئی غلط بات نہیں. اس نے کہا موضوع بات ہے, من گھڑت بات ہے, بیان کرنا نجائز حرام ہے. میں نے کہا یار میں نے کہیں پڑھی ہے یہ بات, نہیں ہے غلط. اس بندے نے نہیں مانا, حتیٰ کہ میرے واٹس ایپ ڈیٹے پر یہ بات موجود ہے. میں نے کتابوں کے اندر ڈھونڈا, بات ملی, میں نے دکھائی اس کو. میں نے کہا یاد رکھ جو اس زبان سے بات نکلتی ہے اللہ کے کرم سے جھوٹ نہیں ہوتی. کوشش کرتا ہوں بولیاں نہیں مارتا, بات وہ کرتا ہوں جو قرآن میں موجود ہو یا محمد کے فرمان میں موجود ہو. اس بات کا اعتقاد رکھا کریں. اگلی بات سماعت فرمائیے, آگے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. الہام والے لوگ ہر امت میں آئے, میری امت کا عمر ہے. کہتا ہے سبحان اللہ. اگلی حدیث بات اسی مشکات کے اندر سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا, پچھلے سال بھی میں نے یہ حدیث سنائی تھی. کہتا ہے سبحان اللہ. اگر میرے بعد کوئی نبی, اب اعتراض کا جواب دینے جا رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ آج محرم شروع ہونے والا ہے, مجلسیں محفلیں سجے گی, منبر پر صحابہ کو لعن طعن کیا جائے گا, سڑک پر صحابہ کو گالیاں بکی جائیں گی, وہاں پر علی کو خدا ماننے کا دعویٰ بھی کیا جائے گا, اور یہ بات بھی بیان کی جائے گی کہ جبریل نبوت لے کے آئے تھے, علی کو دینے لگے لیکن پھر نبی کو دے دی. یہ چار قسم کا بندہ ہے جس طرح کی بات کرتا ہے. آئیے میں دلیل دیتا ہوں محمد کے فرمان سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, کون ہوتا؟ عمر ہوتا. عمر امام العادلین ہے. پوری زندگی اٹھا کے دیکھو, کوئی ایک گناہ نہیں ہے, پاکیزہ نام ہے اعمال والا. جب عمر نہیں بن سکتا, دوسرے نمبر والا, چوتھے نمبر والا نبی کیسے بن گیا ہے؟ جب دیکھیں پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق, دوسرا عمر کا, تیسرا عثمان غنی کا, چوتھا علی کا. اب سطح پر یہ بیان ہوگا کہ علی کو نبوت دینے آئے تھے, بھول کر نبی کو ملی. میں نے کہا تم پورے ایمان کے ساتھ پڑھو, یاد رکھو عمر جس کے بارے میں پیش گوئی ہوئی, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جب عمر دوسرے نمبر والا نہیں بن سکتا, چوتھے نمبر والا, چوتھے نمبر والا نبی کیسے بن گیا؟ اب آئیے اس اعتراض کا جواب. کہتے ہیں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ علی معاذ اللہ خدا ہے ہمارا. یاد رکھو جب ابو بکر نبی نہیں بن سکتا, عمر نہیں بن سکتا, عثمان نہیں بن سکتا, تو علی نہیں بن سکتا. جب علی نبی نہیں بن سکتا, تمہارا خدا کیسے بن گیا ہے؟ جو نبی نہیں بن سکتا, مقام نبوت کو نہیں پہنچ سکتا, وہ مقام خدا کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اکثر بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی. تو میرے پاک نبی کے دیوانوں, آپ تھوڑا سا آگے جا کے اپنی بات کو شاید اختتام میں کر دوں یا ایک اور بات کر دوں. میرے پاک نبی کے دیوانوں, ایک بار بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدیق جیسا پہلے نمبر والا نبی نہیں بن سکتا.
उमर जैसा इमाम आदमी नबी नहीं बन सकता। तर्जुमे तक नौजवानों, उस्मान जैसा तो नूर वाला नबी नहीं बन सकता। इमाम विलायत जैसा अली जल मुर्तजा जब नबी नहीं बन सकता। जब पाकीज़ा जिंदगी वाले, पाक खुशबू वाले, पाकीज़ा और तहरत वाली जिंदगी गुजारने वाले, पाक जुबान वाले, पाक दिल वाले, पाक दातू वाले, सोनी आंखें वाले, खूबसूरत चेहरे वाले जब नबी नहीं बन सकते, कादियानी लैट्रिन में मरने वाला कैसे नबी बन सकता है? कादियानी जुबान से गालियां बकने वाला कैसे नबी बन सकता है? अपनी जुबान को गालियों से पलीद करने वाला नबी कैसे बन सकता है? मेरे पाक नबी के दीवारों, आखिरी बात समाप्त करवाएंगे, उसके बाद इख्तिताम करूंगा। मेरे पाक नबी के दीवारों दौरे फारूक की है, हुकूमत फारूक आजम की है। किसकी है? उमर बिन खत्ताब की हुकूमत है। अली पाक शाह ज़मान, खैबर शिकन, मौला मुश्किल कुशा, कह दो अली जुल मुर्तज़ा कदमल्लाह वजहुल करीम। आप फरमाते हैं एक दिन मैं बिस्तर पर सोया, मेरे जिस्म वाली आंख बंद हुई, दिल वाली आंख खुल गई। सुभान अल्लाह। मैंने क्या देखा? आलम ख्वाब के अंदर देखा कि मुझे फजर की नमाज के लिए देर हो गई है। मैंने बिस्तर को छोड़ा, चारपाई को छोड़ा, सकून को छोड़ा, मस्जिद की तरफ चलती थी। जब मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ? मुसल्ला इमामत पर ज़ात मुस्तफा मौजूद है। मुसल्ला मुस्तफा पर ज़ात मुस्तफा मौजूद है। जब मेरे आका ने मुझे देखा, फरमाते हैं जब मेरे आका ने मुझे देखा, मुझे फरमाया तो मैं अली जल्दी कर, नमाज का टाइम जा रहा है, जल्दी नमाज अदा कर। मैंने नमाज अदा की। जब सलाम फेरा तो मेरी नजर मुस्तफा की बारगाह में पहुंची। क्या देखता हूँ? मुस्तफा की बारगाह में खजूर का डब्बा थाल रखा हुआ। मैंने आका को देखा, आका ने मुझे देखा। जब हमने एक दूसरे को देखा, मेरे आका ने फरमाया अली जरा करीब हो जा। सुभान अल्लाह, अली जरा नेड़े हो जा। जब अली फरमाते हैं मैं करीब हुआ, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने एक खजूर का दाना उठाया और मुझे अता फरमाया। जब मुझे आका ने खजूर का दाना अता फरमाया, मैंने खाया, इतनी ही असरा में मेरी आंख खुल गई। आला ने कहा था ना, आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा बिस्तर पर मौजूद हूँ। जिस तरह आला में ख्वाब में देर हो गई थी, हकीकत में भी फजर की नमाज में अब ये हिकमत है, रब की कुदरत है, अलग ना। तो मैं जल्दी से उठा, बिस्तर को छोड़ा और मस्जिद नबी के जब दरवाजे पर पहुंचा, क्या देखा? मुसल्ला मुस्तफा पर मुराद मुस्तफा मौजूद है। मुराद मुस्तफा मुसल्ला इमामत पर मौजूद है। जैसे ही आका ने फरमाया, बिल्कुल उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं अली जल्दी कर, नमाज का टाइम निकल रहा है, नमाज अदा कर। सुभान अल्लाह। मैं नमाज अदा की, सलाम के बाद फिर जो मेरी नजर पड़ी, उमर बिन खत्ताब के सामने खजूर का डब्बा। सुभान अल्लाह। फिर हजरत उमर ने मुझे इरशाद फरमाया, अली जरा नेड़े आ। जब मैं नेड़े हुआ, आपने मुझे खजूर का एक दाना दिया, मैंने खाया। खाने के बाद कहा हुजूर करम हो जाए, मेहरबानी हो जाए, एहसान हो जाए, एक खजूर और अता हो जाए। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कहो या सुभान अल्लाह। आप दिल खुश हो जाएगा, कह लो सुभान अल्लाह। करम हो जाए, मेहरबानी हो जाए, एक दाना और अता हो जाए। आगे से जब फारूक आज़म ने जवाब दिया, ना अली ने उमर को बताया, ना हाल दिया, ना कोई तज़किरा। उमर बगैर तज़किरे के फरमाते हैं अली अगर रात मुस्तफा तुझे और दे देते, पूरा थाल उमर तेरे आगे रख देता। एक मुद्दा फिर कहना सुभान अल्लाह, पूरा थाल तेरे आगे रख देता। मैंने कहा लोगों याद रखो, इससे पता ये चलता है अली जैसे आले मर्तबत का दिल भी है। अगर उमर मुस्तफा का गुलाम होकर, मुस्तफा का नौकर होकर महबूब की उम्मत के दिलों के हाल जान सकता है, तो मोहम्मद मुस्तफा आका होकर सरदार अपनी उम्मत का हाल जान सकते हैं। इसलिए कहा हुदूद दायर सिदरा, हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं पहुंचकर सिदरा पे रूहुल अमी बोले जहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। जहाँ से बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे वो चुन चुन कर, क्यों
حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. آمین.